ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سوموار ہے، اپریل کی 21 اور شوال کی 22 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ضلع کرگل میں ہفتے اور اتوار کے روز شدید بارشوں اور برف باری کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جس نے مقامی آبادی کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ بارش اور برف باری کے نتیجے میں گرونگ پشکم اور ہرداس میں سڑکوں، کھیت کھلیانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بارش اور برف باری کے نتیجے میں کئی علاقوں میں سڑکیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ کرچکھر سانکو کے مکینوں نے بتایا کہ تھزگام کرچکھر لنک روڈ کا ایک بڑا حصہ منہدم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آمد رفت میں مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق کرگل کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور برف باری کے سبب رابطہ سڑکیں اور مٹی اور چٹانیں گرنے سے متاثر ہوئی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر برفانی تودے گرنے کا خطرہ بھی برقرار ہے، جبکہ متعلقہ حکام سڑک کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ ضلع انتظامیہ نے عوام سے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز اور احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ برف باری کی وجہ سے بید اور سفید درختوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جبکہ میوجات کے باغات بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ بجلی کی ترسیلی لائنوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کے کھمبے گرنے کی وجہ سے ضلع بھر میں بجلی کی فراہمی معطل ہے اور کرگل ضلع کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہل کونسل کرگل نے بجلی کی فوری بحالی کی ہدایت دی ہے، تاہم بڑے پیمانے پر نقصانات کے باعث بجلی کی مکمل بحالی میں وقت لگ سکتا ہے۔ ادھر سانکو اور گردنواہ میں انجمن صاحب زمان کے رضاکار بسیج وقیت اللہ نے ترسیلی لائنوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں سانکو کے مختلف محلہ جات میں لوگ اپنے مدد آپ کے تحت خراب شدہ بجلی لائنوں کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ بجلی کی ترسیل ممکن ہو۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان۔ لداخ کی روایتی حسن کے ساتھ شدید سردی اور برف باری میں ایک مضبوط اور بہترین گھر یا بزنس اسپیس کے لیے صرف ایک نام، وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن آپ کو دیتا ہے بہترین آرکیٹیکچرل پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن، ریزیڈینشیل اور کمرشل ڈیولپمنٹ، 3D ویژولائزیشن اور ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیشن، سب ایک ہی چھت کے نیچے۔ تجربہ یافتہ ٹیم، بہترین مٹیریل اور وقت پر کام کی گارنٹی۔ تو چاہے گھر، ہوٹل، دکان یا آفس، صرف بھروسے مند بلڈر اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کریں۔ آج ہی مسٹر منصور احمد وار سے رابطہ کریں اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں۔ دیے گئے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 9419657525 یا 9541491707۔ وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، کرگل، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان۔ آج جموں کے لداخ ہاؤس میں مختلف لداخی طلبہ تنظیموں کی جانب سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد جموں کشمیر میں 2019 سے لداخی طلبہ کو درپیش دیرینہ داخلہ مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ طلبہ نمائندوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 سالوں کے دوران یوٹی لداخ انتظامیہ، جموں کشمیر حکومت، ضلع انتظامیہ، LASDCs، رکن پارلیمان اور دیگر اہم شخصیات کو متعدد یادداشتیں پیش کی گئیں، تاہم یہ مسائل تاحال حل طلب ہیں۔ طلبہ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ ان مسائل کو مزید نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسی تناظر میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ مختلف طلبہ تنظیموں کے بینر تلے اتوار 27 اپریل 2025 کو جموں کے پریس کلب میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ مظاہرے کا مقصد متعلقہ حکام سے فوری اور عملی اقدامات کا مطالبہ کرنا ہے تاکہ داخلہ سے متعلق مسائل کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ طلبہ سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ احتجاج سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے باخبر رہیں، کوئی بھی نئی اطلاع بر وقت شیئر کی جائے۔
کرگل میں شدید برفباری کے بعد ضلع انتظامیہ سڑکوں، بجلی، پانی اور طبی سہولیات کی بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرگل کی قیادت میں ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی متحرک ہے۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے اور دریاؤں کے قریب نہ جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اہم شاہراہوں پر برف ہٹانے کا کام جاری ہے، جبکہ بجلی اور پانی کی بحالی کے لیے پی ڈی ڈی اور پی ایچ ای کی ٹیمیں سرگرم ہیں۔ تمام سب ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس اور یو ٹی ڈیزاسٹر رسپانس فورس اہم دروں پر ٹریفک بحالی میں مدد کر رہی ہے۔ میونسپل کمیٹی اور میکینیکل ڈویژن کی ٹیمیں کرگل ٹاؤن اور ضلع بھر میں برف ہٹانے میں مصروف ہیں۔ نیشنل ہائی ویز، NHIDCL اور BRO بھی سرگرم ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر تمام سکول آئندہ 3 دنوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے بحالی کے مکمل ہونے تک عوام کو بروقت اطلاعات فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر میں آج بھی موسم خراب رہنے کا امکان ہے۔ مختلف اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے احتیاطی اقدامات کے طور پر وادی میں سکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو بادل پھٹنے اور مٹی کے تودے گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور وادی بھر میں تقریباً 200 سے 250 مکانات کو نقصان پہنچا۔ رامبن میں سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ سری نگر میں قائم محکمہ موسمیات نے جموں، پونچھ، کٹھوا، مظفر آباد اور میر پور کے علاقے بیشتر اضلاع کے لیے یلو الرٹ یا واچ جاری کیا ہے۔ اتوار کو جموں کشمیر کے مختلف حصوں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں شدید بارش، بادل پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آئے۔ رامبن ضلع میں اتوار کی صبح شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ بگانا گاؤں میں بادل پھٹنے اور مٹی کا تودا گرنے سے 2 مکانات گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر بصیر الحق چودھری کے مطابق 200 سے 250 کے قریب مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں رامبن سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔